لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. یہ چیز بھی نفرتیں پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے, آگ لگا دیتی ہے. آپ نے کسی قوم کا نام لے کے لطیفہ سنایا, کسی قوم پہ لطیفہ فٹ کیا, ایسی نفرت پھیلتی ہے. دیکھو صحابہ کے بارے میں قرآن کہتے ہیں الف بین قلوبکم, اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. وہ جڑے ہوئے تھے تو کیا ہوا ہے کہ ایک قبیلے نے اپنے قبیلے کا حوالہ ریفرنس دے دیا دوسرے قبیلے کے سامنے, ہم تو فلاں ہیں. دوسرے قبیلے نے کہا کہ ہم فلاں ہیں, اور دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑنے والی, دونوں پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, دونوں کی قربانیاں, دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں, دونوں صحابہ ہیں. لیکن قبیلوں کے نام آنے سے, قوم کے نام آنے سے وہ صحابہ, وہ اصحاب رسول جو جن کے رحماء بینہم ہونے کی گواہی قرآن دے رہا ہے, ان کی تلواریں نکلنے لگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے یہ جنگ بند کروائی اور فرمایا دعھا فانھا منتنا. قوم پرستی, قوم کا نام لے کے دوسری قوم, یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, دوسری قوم کو نیچا دکھانا کہ ہم تو فلاں ہیں, ہم تو فلاں قوم کے ہیں, یہ کام آپ نے فرمایا یہ بدبودار ہے, یہ زمانے جاہلیت کے دعوے ہیں. اسلام میں ان دعووں کی کوئی گنجائش بولو نہیں ہے. پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, آپس میں لڑائیاں مت کرو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ, مومنین آپس میں کیا ہے بھائی؟ بھائی ہیں, چاہے پٹھان ہو, پنجابی ہو, بلوچی ہو, سرائکی ہو. آج کتنی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ ابے وہ تو ایسی, وہ قوم ہی ایسی ہے, وہ قوم ہی ایسی ہے, اور اسی قوم کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں. اگلے کے دل میں نفرت کی انگارے بھڑک رہے ہوتے ہیں. کوئی دعوت جو تمہیں قوم پرستی کی طرف لے کر آئے اس کو کبھی بھی پروموٹ بولو نہیں کرو. دیکھ لو نا, جب قوم پرستی کا نعرہ لگائے سوائے قتل و غارت کے اور ظلم کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو یہ چیز بھی کیا پھیلاتی ہے بھائی؟ نفرت. اور ایک اور بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں, وہ پورا ہو گیا. دیکھو یہ قوم پرستی کی نفرت ختم کرنے کا نا اللہ نے ایک بہترین ذریعہ مرد کو کثرت نکاح بھی دیا ہے. بہت ٹپیکل موضوع ہے. ہمارے نبی نے جو اتنی زیادہ شادیاں کی ہیں نا, اس کی ایک بڑی حکمت پتہ ہے کیا تھی؟ مختلف قبیلوں سے ریلیشن, تاکہ وہ قبیلے آپ سے دشمنی ختم کر دیں. عرب میں سسرال کی بڑی, دامادوں کی بڑی عزت ہوتی تھی. نبی نے حضرت ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا, کیونکہ ابو سفیان اسلام کے دشمن, جب سے نکاح کیا اس وقت سے دشمنی میں کمی. ہمارے محلہ تھا وہاں ہاکسبی روڈ کی طرف نیول کالونی میں نا, تو وہاں ہمارے محلے کی کسی لڑکی کی شادی ہو گئی کہیں ناظم آباد میں. تو ہمارے ایک دوست تھے, بڑے مزاحیہ باتیں کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی اب اس کا ہمیں احترام کرنا ہے, یہ ہماری کالونی کا وہ بن گیا ہے, برادر نسبتی بن گیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جنگ کے موقع پر بہت سارے یہودی قید ہوئے, بہت سارے یہودی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کی خاتون تھی حضرت صفیہ, ان سے نکاح کر لیا, ان کو آزاد کروا کے. جب نکاح کیا ہے نا, صحابہ کے کسٹڈی, صحابہ کے پاس جتنے اس قوم کے غلام تھے صحابہ نے سب آزاد کر دیے کہ اس قوم کی عورت ہمارے نبی کی زوجہ بن چکی ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات کہ بھئی اس قوم کی, اب یہ قوم جو ہے نا ہمارے نبی کا سسرال بن چکا ہے, اور نبی کے سسرالیوں کو غلام بنانا یہ ہماری غیرت کے خلاف. تو مورخین کہتے ہیں, محدثین کہتے ہیں, کوئی عورت ایسی اس لحاظ سے اتنی بابرکت نہیں ہے جتنی حضرت صفیہ, کہ سینکڑوں غلاموں کو آزاد کرنے کا ذریعہ بنی. عرب اس کا خیال کرتے تھے کہ بھئی یہ پیغمبر کا سسرال ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی میں کہتا ہوں حضرت معاویہ کے خلاف جو لوگ بھونکتے ہیں وہ پیغمبر کو خوش نہیں کر رہے. حضرت معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی. حضرت معاویہ کی بہن کس کے نکاح میں ہے؟ نبی کے نکاح میں ہے. تو ان کا تو خلاف بولنا بنتا ہی نہیں ہے, نبی کے سسرال ہے. اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی, فرمایا ان حق الذی کرم به الرجل ابنته و اخته, سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے. نہیں آئی میرا خیال. تو مختلف قوموں میں شادیاں کرنے سے بھی قوموں کی نفرتیں بولو ختم. اب آپ نے کسی قوم میں شادی کی, آپ نے اس کے مذاق اڑایا, سسرال تھوڑی چھوڑے گا, بولے گا تیری ایسی کی تیسی ہے بھائی, ہم نے تمہیں بیٹی اس لیے دی ہے, ہم نے تمہیں بہن اس لیے دی ہے کہ تم ہماری قوم کا مذاق اڑاؤ. اس سے انسان کا ظرف بھی بڑھتا ہے. تو مختلف قوموں میں شادیوں کا بھی رواج بولو, یہ جو ہم بنا کے بیٹھتے ہیں, پٹھان پٹھان میں ہی شادی کرے گا, مہاجر مہاجر میں ہی شادی کرے گا, سرائکی سرائکی میں ہی شادی کرے گا, پنجابی پنجابی میں ہی شادی کرے گا. ابے چھوڑو یار, مسلمان کہاں شادی کرے گا؟ مسلمان انسان کا بچہ ہونا ضروری ہے. بس کوئی بھی قوم ہو, سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ انسان کا بچہ ہے یا نہیں. سیدوں میں یہ بڑا مسئلہ آج کل آ گیا ہے, لڑکیوں کو بٹھا بٹھا کے بڈھا کر دیتے ہیں کہ ہم سید ہیں تو سیدوں میں ہی کرنی ہے.
वो भाई वो सैयद अगर कोई बेनमाजी है, वो बदअखलाक है, उससे बेहतर वो गैर सैयद है जो दीनदार है। मेरे पास कई केसेस आ चुके हैं, लड़कियां 45 साल की लड़की हो गई, हम चूंकि सैयद हैं, हम गैर सादात में नहीं करते, चर्सियों में कर देंगे। सैयदों में तो आजकल हर तरह के लोग हैं। ठीक है, आपको अगर कोई सैयद नेक शरीफ मिल रहा है तो हम कहते हैं चलो तरजीह दे दो, पैगंबर का नसब है, लेकिन लड़की की उम्र निकालते चले जाना। तो ये कौम परस्ती की वजह से लड़कियों की उम्रें बर्बाद हो गई, मर्द बर्बाद हो गए। बाज दफा मुआशका हो जाता है, एक कौम के मर्द है, दूसरी कौम की लड़की है, दोनों का मुआशका हो गया। माँ बाप अना का मसला कि हम अपनी कौम के अलावा देते नहीं है, परंपरा है, जिससे भी मोहब्बतें नहीं फैलती। इससे क्या फैलता है भाई? नफरतें। तो अल्लाह नफरतें पसंद करते हैं, ये मोहब्बतें। लेकिन ये एक शादी वालों का भी, सॉरी मैं आप लोग से माजरत चाहता हूँ, मैंने क्या बातें लेके बैठ गया, मैं आप लोग के सामने क्या बातें, एक ही करनी है तो भाई फिर अपनी कौम में ही करूंगा।